بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو کتاب الصوم میں نقل کیا ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ آج ہم نے بجائے قرآن مجید کی تفسیر کے حدیث شریف کا درس اختیار کیا ہے، اور اس لمبی حدیث کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ سامعین کے سامنے اس سلسلہ تذکیر و موعظت میں رکھنا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ رمضان المبارک قریب ہے، اور یہ خطبہ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن یا آخری دنوں میں خطاب فرمایا تھا صحابہ کرام سے۔ اس وجہ سے اب چونکہ آج شعبان کی 27 تاریخ ہے، اور کل 28 اور پرسوں جمعہ کے دن سے تراویح شروع ہوگی، یعنی جمعہ کے دن غروب آفتاب سے رمضان المبارک کا مبارک موسم شروع ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی ہی شب کو تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 دن ہیں اس وقت رمضان سے قبل، اس لیے ایک ترتیب سے رمضان ہی کے متعلق کچھ گفتگو اس موقع پر کی جا رہی ہے،
تو آج اس خطبے کو غور سے سماعت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ سمجھ کر اس تصور کے ساتھ اس خطبے کو اور اس کی صراحت کو سماعت کریں ہمارے احباب اور مستفیدین، کہ گویا اب 1450 سال پہلے ہیں ہم، اور حضور علیہ السلام مدینہ کی مسجد میں اصحاب کرام سے خطاب فرما رہے ہیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تصور سے سنیں گے تو ایک ایک بات دل میں بیٹھے گی، اور پھر ہر ایک پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب ہوگی۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ فارس کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی بڑا تاریخی اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ نقل کر رہے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے مہینے کے آخری دن حضور علیہ السلام نے ہم لوگوں کو ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس اہم مہینے اور عظیم مہینے کی فضیلت کا مذاکرہ کر دیا جائے۔ اور ہم لوگوں کو تو الحمدللہ ایک زمانے سے یہ باتیں جب سے شعور آیا ہے سننے کو مل رہی ہیں۔ صحابہ کرام کو تو جب حضور علیہ السلام بتاتے تھے وہی ان کا تازہ علم ہوتا تھا، جو آپ کا درس ہوتا تھا۔ چنانچہ اس دن آپ نے رمضان کی اہمیت پر بڑا طویل خطبہ دیا۔ یوں حضور علیہ السلام خطبات میں بہت مختصر گفتگو فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ نے طویل خطبہ بھی دیا ہے۔ یہ موقع بھی تھا جب آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ رمضان کے حوالے سے مبذول فرمائی۔ ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنا اور ہر ممکن عمل کی کوشش کرنا ہے۔ پہلی بات حضور علیہ السلام نے اپنے خطاب میں یہ فرمائی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی سر پہ آ گیا ہے۔ اب وہ آخری دن تھا یا ایک آدھ دن پہلے، جیسے ہم 2 دن پہلے بات کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں آپ کے اس ارشاد مبارک کو، تو ایسے 2 دن پہلے یا بالکل آخری ہی دن رہا ہوگا جس میں آپ نے ان سے یہ خطاب کیا۔ تو ظاہر ہے سر پہ آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بس کل پرسوں سے شروع ہونے والا ہے، ایک مہینہ بالکل نزدیک آ گیا ہے، اب کچھ دیر نہیں رہ گئی ہے اس کے شروع ہونے میں۔ تو یہ اس وقت ہماری بھی پوزیشن ہے کہ بہت قریب آ چکا ہے رمضان مبارک، اب اس میں کچھ زیادہ وقفہ نہیں باقی رہ گیا ہے۔ تو کون سا مہینہ ہے؟ عظمت والا مہینہ، شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یعنی نہایت قابل احترام ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں اللہ کی عنایتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے باعظمت بنا دیا ہے۔ دوسری صفت اس مہینے کی فرمائی، شہر مبارک، بڑی برکت والا بھی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی روحانی اور معنوی برکتیں تو بہرحال اہل اللہ کے قلوب محسوس کرتے ہیں اور ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں، لیکن رمضان کی برکتیں ہم عام مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلے عام دکھائی دیتا ہے کہ کتنی برکت ہے، مال میں برکت ہے، کھانے میں برکت ہے، وقت میں برکت ہے، اعمال میں برکت ہے، آدمی کیسے کیسے کام اس میں کر لیتا ہے جو کبھی کسی اور مہینے میں اس سے نہیں ہوتا۔ تو بڑی برکت والا مہینہ، ایک صفت ہوئی عظمت والا مہینہ ہے، دوسری صفت ہوئی برکت والا مہینہ ہے، اور تیسری صفت حضور علیہ السلام اس مہینے کی یہ بیان فرما رہے ہیں، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء نے حساب ڈال کے بتایا ہے 80 برس سے زیادہ عبادت کرنے کا آدمی کو گویا موقع ملتا ہے اگر وہ شب قدر میں عبادت کر لے۔ تو یہ ایک رات کون سی ہے؟ یہ شب قدر ہے۔ تو تیسری صفت ہوئی اس مہینے کی، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے اس پورے مہینے میں، کوئی سی بھی ایک رات ہے، اور بالخصوص وہ اخیر عشرے میں ہے اور بالخصوص طاق راتوں میں ہے، وہ اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی خصوصیت آنے والے مہینے کی یہ ہے کہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، دوسری خصوصیت وہ برکت والا مہینہ ہے، تیسری خصوصیت اس میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب 80 برس سے بہتر ہے، اور ایک آدمی کو اس امت میں 80 برس کی عمر مل جائے یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو 80 برس تک جیتے ہیں، لیکن اگر 80 برس ایک آدمی کو، اور اگر اس کی عمر میں اس کو کم از کم 50 مرتبہ 60 مرتبہ کسی کو مل جائے، کسی کو 50 مرتبہ مل جائے شب قدر، تو اس کے کتنے برس عبادت کرنے کا ثواب ہوگا؟ سینکڑوں میں چلا جائے گا۔ اس عمر کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی لمبی عمر پہلے زمانے میں لوگوں کو اگرچہ دی گئی ہے لیکن ہم لوگوں کو تو نہیں دی گئی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ بڑی شرف اور فضیلت کی بات ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اس رات کو بھی ہمیں اس مہینے میں کھوجنے کی اور پانے کی کوشش کرنی ہے، بیان کرنے کا یہی مقصد ہے۔ چوتھی خصوصیت اس مہینے کی اللہ نے یہ فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے دنوں میں روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ دنوں میں روزے رکھنا ہے، ہر دن روزہ رکھنا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پائے یعنی رمضان کے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ حکم امر ہے اللہ تعالیٰ کا جو روزے کو فرض کر رہا ہے، تو روزہ فرض ہے۔ تو چوتھی خصوصیت اس مہینے کی یہ بتائی ہمارے آقا نے کہ اس کے دن کے روزے فرض ہیں، اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ بیان فرما رہے ہیں وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اس کی رات کا قیام جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پہلا جملے میں ہے جعل اللہ، اور اسی پر عطف ہے وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا۔ تو یہ راتوں میں عبادت کرنا، رمضان شریف کی راتوں میں عبادت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خصوصیت بیان فرمائی کہ رمضان کی راتوں کی قیام یعنی رمضان کی راتوں میں نفل پڑھنا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر تطوع یعنی سنت اور نفل قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس عمل کو کیا ہے، اور اس عمل کو حضور علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ رمضان کی راتوں میں آپ نے اپنی عبادت بڑھا دی، اور رمضان کی راتوں میں آپ خوب عبادت کیا کرتے تھے اور نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر بعد میں صحابہ کرام نے بھی مسجدوں میں اور گھروں میں رمضان کی راتوں میں نوافل کا بڑا اہتمام کیا، اور مسجد میں بھی آتے تھے تو چونکہ قرآن حضور علیہ السلام نے بہت لمبا سنایا تھا رمضان کی رات کی نمازوں میں، تو صحابہ نے اس کو ملحوظ رکھا، اور وہ بھی کیا کرتے تھے کہ جن کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا انہیں امام بنا کر کے اپنا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں وہ جماعت سے نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن سن لیا کرتے تھے اس میں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں لمبی نفلیں پڑھی جائیں جس میں قرآن سنا جائے۔ تو پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، اور انہوں نے اپنے دور میں ایک مرتبہ رات میں دورہ کرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ مسجد میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے قرآن سن رہے ہیں اور نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب اچھی طرح آیا تھا، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں اور شروع سے حضور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔
40वें مسلمان ہیں، اور جب سے حضور کے ساتھ لگے تو اخیر تک لگے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کے خسر بھی تھے، پھر وہ حضور علیہ السلام کے مزاج شناس بھی تھے، پھر وہ حضور علیہ السلام کے نہایت مقرب لوگوں میں سے بھی تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے وہ حق ہی کو جاری کرتا ہے۔ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان کی مجال نہیں کہ ٹکے، وہ ڈر کے بھاگتا ہے وہاں، ان کے ایمان سے اتنا خوف کھاتا ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں محدث لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، تو ان کے دل میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ میری امت میں عمر کے دل میں بات ڈالتا ہے اپنی طرف سے۔ تو بہرحال ان کی بڑی خصوصیات ہیں اور فضیلتیں ہیں، اور انہوں نے دین کی عملی شکل اپنے زمانے، اپنے 10 سالہ زمانۂ خلافت میں دین کی عملی شکل بنائی، پوری سیاست و حکومت کی شکل، اور اسلام کو ایک منظم صورت میں پیش کیا، حضور علیہ السلام ہی سے سیکھ کر انہی کے تعلیمات کی روشنی میں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگوں میں افتراق ہو، تو آپ نے ایک صحابی کو جو حامل قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، ماہر قرآن تھے، انہیں حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں، قرآن سنائیں، اور یہ لوگ الگ الگ پڑھنے کے بجائے سب صفوں میں کھڑے ہو کر کے انہی کی سے قرآن کو سنیں، اور انہی کے پیچھے رمضان کی رات کی نفلوں کا اہتمام اس طرح کریں۔ چنانچہ وہ اس طرح انہوں نے اس کو قائم کیا، اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک بلا کسی زمانے میں رکاوٹ کے، انقطاع کے، ساری دنیا کے اندر رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا نام تراویح کی نماز اس لیے پڑھا گیا کہ مسلسل نہیں پڑھی جاتی، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، استراحت اور آرام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام تراویح ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، بعض لوگ اشکال پیدا کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے کہ وہ تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، یہی نمازیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کا بیان الگ سے بیان کیا ہے، اور قیام اللیل اور تہجد کو الگ سے بیان کیا ہے۔ تو وہ تہجد کو انہوں نے جب الگ بیان کر دیا اور تراویح کو رمضان کے مہینے کے ابواب میں الگ سے بیان کر دیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان کی خصوصی نماز ہے۔ تہجد پورے سال کا عمومی عبادت ہے، اور تراویح رمضان کی خصوصی نماز ہے۔ جیسے یہاں حضور علیہ السلام 5ویں فضیلت بیان کر رہے ہیں رمضان کی، کہ اللہ نے اس کے دن میں ایک عمل رکھا اور وہ روزے کا عمل ہے، اور اس کی رات میں ایک عمل رکھا ہے، وہ نفل نماز پڑھنے کا عمل ہے۔ اس عمل کی جو عملی شکل حضور علیہ السلام نے بتا دی، لیکن فرضیت کے خطرے کہیں فرض نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے اسے مسلسل نہیں کیا۔ لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب احکام کا آنا بند ہو گیا، اور اب کوئی وہ خدشہ باقی نہیں رہا جو نبی کو پیدا ہوا تھا، تو پھر حضرت عمر نے اپنے دور میں نبی کے منشا کو پورا کرتے ہوئے امت کو اس عمل پر، اس نماز پر جمع کر دیا۔ بڑا اچھا جواب سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیا ہے ان کے خاص شاگرد اور بڑے عالم امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو۔ وہ ہم سب کے لیے بڑا تسلی و تسکین کا جواب ہے، اور واقعی ان کے بصیرت کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ جب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص ترتیب پر لوگوں کو رمضان کی راتوں میں عبادت پر، نفل نماز پر جمع کیا کہ ایک امام قرآن سنائے اور سب لوگ اسی کے پیچھے مسجد میں جیسے اور فرض نمازوں کی جماعت ہوتی ہے ایسے جماعت کر کے اس کو پڑھیں، تو ظاہر ہے کہ یہ نبی کے زمانے میں اس طرح باقاعدہ ہوا نہیں، اور پھر ابو بکر کے 2 سالہ دور میں بھی نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی خلافت میں نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ان کو یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے یہ منظر دیکھا، تو اس منظر کو ایک خاص ترتیب پر انہوں نے جمع کر دیا۔
اسے پوری امت نے قبول کیا۔ اس وقت 3 خلفاء راشدین تھے، ان کے علاوہ 2 تھے، تو سب نے اس کو قبول کیا۔ اور پھر صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جو خلاف سنت و بدعت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عمر کو ٹوکنے میں ایک عام دیہاتی، ایک عورت، ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، تو پھر اتنے سارے مسلمانوں نے اس کو بے چون و چرا قبول کر کے اس پہ عمل شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کے سامنے حضور علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ مامور بھی تھا اور مطلوب عنہ تھا، پسندیدہ تھا، اور اس کو حضور نے ایک خاص وجہ سے روکا تھا۔ تو جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ہر صحابی کے دل کی یہ آواز تھی، جو حضرت عمر کا حکم ہوا تو سب نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ تو پس منظر ہے۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ حضرت کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کی کوئی ہدایت یا سنت موجود تھی؟ وہ کس بنیاد پہ انہوں نے اس عمل کو قائم کیا؟ تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ پاک جزائے خیر دے، بڑے پتے کی بات کی۔ انہوں نے بس مختصر جواب دیا اور یہ کہا ما کان عمر مبتدعا، میرے نزدیک حضرت عمر بدعتی نہیں تھے بس، اور مبتدع بدعت جاری کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے بجائے اور طویل بحثیں کرنے کے، جو سب صحیح ہیں جسے اور علماء نے بیان کیا ہے، وہ سب باتیں بیان کرنے کے بجائے ایک سیدھی بات بتائی جس سے ایک نہیں سینکڑوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سینکڑوں مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور یہی امام ابو حنیفہ کی خصوصیت ہے کہ وہ قرآن حدیث سے ایک بات ایسی بولتے ہیں جس کے اندر 20 مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ یہی ان کے فہم کی خصوصیت ہے، اور اسی سے ایک طبقے کو حسد ہو گیا۔ لیکن اللہ جس کو جو توفیق دے دے، اس میں حسد کی کیا بات ہے، استفادہ کرنا چاہیے، اللہ جس کو جو سمجھ دے علم دین کی۔ بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ نے بڑے پتے کی بات ہے یہ، آپ اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ گرہ میں باندھ لیں۔ اگر آپ اس کو گرہ میں باندھ لیں گے نا، کتنی جگہ یہ بات ہمارے شکوک شبہات کو صاف کر دے گی، سارے بادل چھٹ جائیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، ما کان عمر مبتدعا، ارے بابا یہ حضرت عمر نے کیا ہے، اور 2 خلفاء راشدین اور سینکڑوں صحابہ کی موجودگی میں کیا ہے۔ کیا آپ ان سب کو بدعت کے تہمت سے متہم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان سب کو اوپر بدعت کا الزام لگانا چاہتے ہیں؟ ما کان عمر مبتدعا، عمر بدعت کے حامی نہیں تھے، عمر تو بدعت کے دشمن تھے۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا اور صحابہ نے اس کو قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں صحابہ اور 2 خلفاء کی تائید کے ساتھ انہوں نے ایک عمل کو جاری کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ عمل آج تک پورے عالم اسلام میں جاری ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ لہذا آج کل لوگ ذرا ضرورت سے زیادہ ہی پڑھ لیے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ پڑھ لینا بھی بڑا مشکل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ صاحب جب پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے تو آدمی بیکار باتیں زیادہ کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی آج کل لوگوں کا مطالعہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہو جا رہا ہے، بعض لوگوں کا، اور بس وہ اپنے کو مجتہد، محقق، اتنے بڑے محقق اور اتنے بڑے متبع سنت بنا لیتے ہیں کہ وہ صحابہ پر اور خلفاء راشدین پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ لوگوں پر بھی بس تہمتیں تراشنا اور الزامات لگانا، اور ان کے مقابلے میں اپنی بات کو چلانا چاہتے ہیں کہ صاحب اپنی بات چلے، ان کو وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ یاد رکھ لیجیے، حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک بڑے عالم دین کو ایسا جواب دے کر ایک وسوسے کی جڑ کاٹ دی ہے کہ تم صحابہ کے بارے میں، بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں سوچو ہی مت کہ وہ انہوں نے غلط باتیں جاری کیں، جبکہ وہ ان کے اجماع سے کوئی کام ہو جائے۔ اکیلے ایک بات میں پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے سمجھا تو کیسے سمجھا، دوسروں نے نہیں سمجھا، لیکن ایک چیز کو تمام صحابہ نے سمجھا اور مان لیا، وہاں آپ کو اشکال کیوں پیدا ہوا؟ یہ اشکال پیدا ہونا ایک مرض کا ثبوت ہے، اور وہ مرض ہے صحابہ پر اعتماد نہ ہونا، خلفائے راشدین پر اعتماد نہ ہونا۔ بہرحال چونکہ آج کل واٹس ایپ پہ رمضان آتا ہے نا، تو یہ سب بحثیں شروع ہوتی ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پہ زیادہ بول دیا ہے، یعنی اس جملے پر تھوڑا زیادہ کلام اس لیے کر دیا ہے کہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے
کہ تراویح کی نماز رمضان کی خاص عبادت ہے، اس کا تہجد سے کوئی تعلق نہیں، تہجد اپنی جگہ پر، تراویح اپنی جگہ پر، اور تراویح رمضان کی راتوں میں شروع رات میں پڑھی جاتی ہے، تہجد اخیر رات میں پڑھی جاتی ہے، تراویح سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تہجد سو کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تہجد پورے سال میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ فرقوں کو ملحوظ رکھیں تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ تو رمضان کی 5 خصوصیتیں بیان فرما دیں، اب 6ٹھی خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ ایک خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ اس مہینے میں جیسے ہی، یعنی اب جمعہ کے دن انشاءاللہ امید ہے کہ جمعہ کے دن سے مغرب سے رمضان شروع ہو جائے گا، تو یہاں سے لے کے پھر عید کا چاند نظر آنے تک، شوال کا چاند نظر آنے تک پورا مہینہ ہے، چاہے 29 دن کا ہو چاہے 30 دن کا ہو، یہ پورا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہر سال جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو آپ کوئی بھی فرض کام کریں گے، فرض عمل کریں گے تو دوسرے مہینوں میں 70 فرض پر جو اجر ملتا ہے، رمضان میں 1 فرض پر وہ اجر ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو ہے میتھمیٹکس کا ماہر ہو تو وہ جمع تفریق ضرب کرے اور یوں کہے کہ 1 مرتبہ نماز پڑھو تو 70 ادا ہو گئی، تو فریضے چھوڑ بیٹھے، اور 1 روزہ رکھ لے، کہا کہ 1 میں نے فرض روزہ رکھا ہے، 2 مہینے 10 دن کے روزے تو ہو گئے، 2 سال کے نمٹ گیا۔ تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے حساب کتاب میں مہارت ہو، وہ گڑبڑ کریں، تو یہ کچھ نہیں ہے، صرف ثواب بڑھتا ہے، فریضہ باقی رہتا ہے ثواب۔ ایک صاحب تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی قضاء عمری ضروری ہے اور اپنی جو نمازیں چھٹی ہوئی ہیں اسے پڑھنا چاہیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے بڑے بھولے پن سے کہ مولانا میں حج کو گیا تھا تو حرم شریف میں 5 نمازیں قضاء عمری کے پڑھ لیا، تو 1 لاکھ ہو گئے نا، تو اتنے تو نہیں چھٹے تھے ہوں گے میرے زندگی میں۔ تو ایسے کچھ حساب کتاب ڈالنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فریضے کا ثواب 70 کے برابر اللہ بڑھا دیتے ہیں، اللہ بڑھا کے قبول کرتے ہیں، اجر بڑھ جائے گا، فریضہ تو 1 ہی ادا ہوگا، اجر اس کا بڑھ جائے گا اور 70 گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ 7ویں خصوصیت، ومن ادا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا۔ 6ٹھی یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کوئی بھی خیر کا کام کرے گا، یعنی نفل کام، کوئی بھی بھلائی اور خیر اور نیکی کا کام کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، ہر نفل کا اجر فرض کے برابر۔ اور 7ویں خصوصیت یہ کہ ہر فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر، 7 ہو گئے۔ اب 8ویں بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، رمضان کی 8ویں خصوصیت ہے وہو شہر الصبر، یہ صبر و ثبات کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے ہیں نفس کو نامناسب اقدامات سے روکنا، اس کو صبر کہتے ہیں، یعنی نہ زبان سے نامناسب باتیں نکلیں اور نہ ہاتھ پیر سے کوئی نامناسب حرکت کا صدور ہو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی 8ویں خصوصیت ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ قدم قدم پر اپنے معمولات بدل جانے کی وجہ سے آدمی کو بسا اوقات چڑچڑاپن ہوتا ہے، بعض وقت شام کے وقت میں چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، بعض دفعے عورتوں کو شام میں کام بہت رہتا ہے اور بچے ستاتے ہیں تو چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، اس طرح مردوں کو بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، پہلے سے ذہن میں رکھ لو، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی سے، کہ آنے والا مہینہ یوں تو مومن کو ہمیشہ صبر ثبات سے کام لینا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں بہت صبر سے رہنا چاہیے، اپنے نفس کو ہر گناہ سے روکنا چاہیے، زبان کو بھی اور تمام اعضاء و جوارح کو گناہ میں مبتلا ہونے سے روکنا چاہیے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کیا چیز ہے؟
تو والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جنت ہے، اس لیے جنت کماؤ، اور جنت کمانے کے واسطے بہت صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کام لیتے رہو۔ 8 باتیں ہو گئی۔ چھٹی خصوصیت ہے وہ شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، رشتہ داروں سے ہمدردی کرو، غریبوں سے ہمدردی کرو، نوکر چاکر سے ہمدردی کرو، اور اسی طریقے سے گھر والوں سے ہمدردی کرو۔ بچے ہمدردی کریں اپنے بڑوں سے، اور بڑے ہمدردی کریں اپنے چھوٹے سے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، اور غمخواری پورے تمام رشتہ داروں کا، الاقدم فالاقدم، قریب ترین رشتہ دار، پھر اس کے بعد والے رشتہ دار، پھر عام مسلمان، اس طرح ان سے غمخواری کرنا اور ہمدردی کرنا، مواسات، غمخواری کرنے کا اور بھلا سلوک کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ 9ویں خصوصیت ہے شہرن، 10ویں خصوصیت شہرن یزاد فیہ رزق المومن، یزاد فیہ رزق المومن، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت مومن کی روزی بڑھا دیتے ہیں، مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ اور یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ رمضان میں پہلے ہی دن سے ہر مومن کا کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور امیر ہو اس کے ہاں بھی، غریب ہو اس کے ہاں بھی، مالدار اپنا پیسہ خرچ کر کے، اور غریب لوگوں پر ان مالداروں کی مہربانیوں سے، تو مالدار کے ہاں بھی روزی بڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ غربا پروری شروع کر دیتے ہیں، تو غریبوں کے ہاں بھی روزی بڑی ہوئی۔ اور اگر کسی نادار کو کوئی مالدار نہیں پوچھ رہا ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے کہ اس کی بھی روزی بڑی ہوئی ہوگی رمضان شریف کے اندر، بشرطے کہ وہ رمضان شریف کی قدر کر رہا ہو۔ تو 11ویں خصوصیت یہ ہے من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص رمضان شریف میں کسی روزے دار کو روزہ کھلا دے، یعنی روزہ کھولنے کے اس کے پاس افطار بھیج دے اور روزہ کھلا دے، تو کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ کسی بھی روزے دار کو اس کے لیے کوئی خاص مقدار اور کوئی خاص شکل اور دعوتیں اور افطار پارٹیاں تو خیر موجودہ حالات میں اسباب بظاہر نہیں ہیں، وہ زبردستی اللہ نے بچایا ہے اس سے، تو نہیں تو لوگ اس میں بھی طرح طرح کے تماشے کرتے ہیں، ہر جگہ ریاکاری، دکھاوا، ہر جگہ تماشا، ہر جگہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے نفس کو خوش کرنے، مخلوق کو خوش کرنے کی بات آ جاتی ہے، اور یوں نفس ہمارے اچھے اعمال کو بھی برباد کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول بنا دیتا ہے۔ تو خیر وہ تو اب اس سچویشن میں بہت مشکل ہے کہ آدمی یہ سب کرے، لیکن اپنی خوشی اور اپنے ارادے سے بھی ان سب کاموں کو چھپا کے کرنا چاہیے۔ غریب کے پاس بھیجا دو، غریب ضروری نہیں ہے رمضان کا روزہ افطار کرانے کے لیے امیر کو کراؤ، غریب کو کراؤ، کسی بھی روزے دار کو کراؤ، تو روزے دار افطار کرے گا ہمارے مال سے، ہمارے طعام سے، ہمارے فروٹ سے، ہمارے دیے ہوئے پیسے سے، اگر اس کا افطار ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہ مغفرت، گناہوں کی مغفرت و بخشش کا سبب بنے گا۔ 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ یعنی 11ویں میں یہ بھی داخل ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہوگی اور جہنم سے نجات ہوگی، جہنم سے نجات، یہ 2 خصوصیتیں افطار کی بتائی گئی ہیں۔ 12ویں بات ہے کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، جس کو ہم نے روزہ افطار کرایا ہے وہ چاہے کتنے بھی ہوں، ان کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ سب کا اجر اس افطار کرانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اس افطار کرانے والے کو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے کہ بڑی غربت بھی تھی اور اسباب بھی نہیں تھے اور کھانے پینے کی اتنی چیزیں بھی نہیں تھیں، سہولتیں بھی نہیں تھیں، اتنا فروٹ بھی مارکیٹ میں کبھی دیکھا نہیں گیا، لیکن اس سب کے باوجود چھوٹے موٹے فروٹ
دو چار فروٹ آتے تھے، اسی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اسے جمع کر کے تشتریوں میں ایک ایک گھر کو پڑوسیوں میں بھیجتے تھے۔ ان کے ہاں سے بھی آ جاتا تھا، جاتا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ہمارے ہاں سے گیا، کچھ ان کے ہاں سے آ گیا، دونوں کے پاس کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن سب ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے خلوص کا قدرداں ہوتے تھے، اور بڑے محبتیں اور بڑی پیار اس سے پیدا ہوتی تھی۔ اب سب گیا دکھاوے نے ہمارے ہر عمل کے اندر دشمنیاں تو پیدا کرائیں، لیکن دوستی اور محبت نہیں پیدا کرائی۔ محبت تو خلوص سے پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال کسی کا ثواب اللہ کم نہیں کرتا، لیکن ان کرانے والوں کو ملتا ہے۔ تو جب لوگ اس طریقے سے روز اپنے پڑوسیوں کو دیتے تو روز ہر ایک کو 10 کا ثواب مل رہا ہے۔ روزہ ایک رکھ رہے ہیں لیکن 10 کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ سب ہی یہ کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے 9 گھروں میں بھیج دیا، انہوں نے 9 گھروں میں بھیج دیا، انہوں نے سب نے بھیج لیا ایک دوسرے کے پاس۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سب کے حساب ثواب کم کیے بغیر، کسی کا کم کیے بغیر سب کا ثواب ہر ایک کو ملا، ہر ایک کو، کوئی بھی نہیں، سب نے 10 روزوں کا ثواب کما لیا۔ تو یہ خلوص سے اور عقل مندی سے کام کرنے والوں کے فائدے ہیں، اور حماقتیں کرنے والوں کو کیا فائدہ ہے سوائے دکھاوے کے، اور وہ دکھاوا بھی قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور وہ جو کھا کے جاتے ہیں وہ بھی تعریف نہیں کرتے، وہ بھی بولتے پیسے بہت ہو گئے، شاید دیوانے کو ایسا کر رہا، وہ بھی یہی کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے لیے کرو، اللہ مل جائیں گے، اللہ کی رضا مل جائے گی، آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم۔ اے اللہ کے رسول، ہم اتنے غریب لوگ ہیں کہ اپنے روزے کی، اپنے افطار کا انتظام مشکل ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اس لائق تو نہیں ہے، مالدار تو کریں گے کہ غریبوں کو کھلائیں گے، روزہ افطار کرائیں گے، اور یہ سب ثواب 3 اجر ہیں۔ ایک مغفرت ہوگی، جہنم سے نجات ہوگی، اور اس کے روزے کا ثواب بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، لیکن افطار کرانے والے کو ملے گا۔ ثواب جب اتنا بتا دیا حضور نے، اب غریب صحابہ کے دلوں میں ٹیس ہونے لگی کہ صاحب وہ ہم اپنے بچوں کو کھلانا گھر والوں کو مشکل ہے، اب ہم تو نہیں کھلا سکیں گے کسی کو افطار۔ جب ہم کسی کا افطار نہیں کرا سکیں گے تو اتنے بڑے اجر سے تو پھر مالدار ہی فائدہ اٹھائیں گے، ہم غریب محروم۔ تو ان کے دل میں جو ہے ایک قسم کی مایوسی چٹکیاں لینے لگی۔ انہوں نے پوچھ لیا حضور سے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے پوچھ کر قیامت تک کے غریبوں کا مسئلہ حل کرا دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اللہ تو صرف بہانہ دیکھتا ہے، بہانوں سے بخشش کے وہ خود ہی نکالتا ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ افطار کرانے کا مطلب پورا پیٹ بھر کھانا کھلانا اس کو، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی روزے دار کا روزہ کھلایا، دودھ کی ایک گھونٹ لسی سے یا پھر کھجور سے، ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے، بھئی اس سے بھی اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ کسی روزے دار کو پیش کر دیا اور اس کو سامنے رکھ دیا کہ بھائی روزہ افطار کر لیجئے، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ وہی 3 بڑے بڑے اجر دیں گے جس کا میں ذکر کیا ہوں۔ اللہ پاک صحابہ کرام کو بھی جزائے خیر دے۔ انہوں نے ایسی باتیں پوچھی حضور سے کہ اگر وہ نہ پوچھتے تو پھر ہمارا مسئلہ ہی حل نہ ہوتا اور کوئی بتانے والا نہ ہوتا۔ یہ تو ہو گیا وہ ثواب پا لینا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ اور دیکھو جو کسی روزے دار کو شکم سیر کر دے، یعنی پیٹ بھر کھلا دے، ماشاءاللہ روٹی سالن سب اس کے سامنے رکھ دے، وہ پیٹ بھر کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حالانکہ حشر کے عرصے میں آدمی کے لیے بڑی وحشت ہوگی، بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس ہوگی، لیکن جس نے کسی روزے دار کو سیراب کر دیا
اس کی رگیں ٹھنڈی کر دیں، اسے کھلا دیا اور اس کی بھوک مٹا دی۔ اللہ پاک اس کو حوض کوثر سے قیامت میں محشر میں جب اٹھیں گے تبھی پلا دیں گے اس کو پانی۔ جب وہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا تو اب وہ جتنی دیر بھی یہاں ٹھہرنا پڑے پیاس تو نہیں لگے گی اس کو، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر جنت میں جا کر اس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور بے شمار نعمتیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اب پھر حضور علیہ السلام رمضان کی خصوصیتیں بیان کرنے پر آ رہے ہیں۔ 11ویں خصوصیت میں یہ پوری تفصیل آ گئی، سوال جواب بھی ہو گیا اور تفصیل آ گئی۔ اب 12ویں خصوصیت بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن وہ رحمت ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت ہیں، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے نجات۔ تو اب یہ 3 عشرے یعنی عام طور سے کسی مہینے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو پورے مہینے کی مشترک فضیلت ہوتی ہے، لیکن یہ مشترکہ فضیلتیں تو پورے مہینے کی بیان کر دیں، اب الگ الگ 3 عشروں کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ مشترک تو پورا مہینہ مبارک ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، یہ پورے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن شروع کا جو عشرہ ہے اس کی ایک امتیازی شان ہے، وہ یہ کہ اللہ کی رحمتوں کی فیضان کا اور اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، عشرہ ہے۔ دوسرا عشرے میں مغفرت اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات۔ تو یہ اور خصوصیتیں ہیں گئی جو خصوصیت کی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے اس مہینے کو عطا فرمائی ہیں۔ 13ویں اور آخری بات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ جو شخص اپنے خادموں، اپنے غلام تو اس زمانے میں ہوتے نہیں، اپنے خادموں اور اپنے نوکروں اور اپنے گھر میں کام کرنے والوں کی کام میں تخفیف کر دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ وہ روزے دار ہوں، اور جیسے گھر میں غیر مسلم کام کرنے آتے ہوں تو وہ تو روزہ نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی خاص رعایت نہ کی جائے، کام ان کا پورا ان کے ذمے جو ہے وہ ان سے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ یہ کہ رمضان میں کام بڑھ جاتے ہیں، جیسے برتن دھونے والے تو برتن زیادہ ہو جاتے ہیں، صفائی کا کام زیادہ ہو جاتا ہے، تو تھوڑا رمضان میں اس کی اور اس کے معاوضے میں فراخ دلی سے کام لیں اور اس سے یہ کر لیں۔ اور اگر مسلمان بھی بے روزے دار ہے تو اسے ترغیب دیں کہ بھائی روزہ رکھا کرو، ہم تمہارا کام تھوڑا کم کر دیں گے لیکن روزہ رکھا کرو۔ روزہ نہیں رکھنا بہت بری بات ہے، کیا عذر ہے؟ بغیر عذر شرعی کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو انہیں پابند کریں۔ بہرحال روزے دار خادموں کی کاموں میں تخفیف کرنا یا ہاتھ بٹا کر خود بھی شریک ہو جانا کہ پورا اس کو ہی نہ کرنا پڑے، تو جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو یہ سب خصوصیتیں اس ماہ مبارک کی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے آقا نے یہ چونکہ امت سے بڑی محبت تھی اس لیے آخری دن مناسب سمجھا کہ بھئی لوگوں کو جوڑو، ذرا میں رمضان کے بارے میں ان کے ذہن کھولوں اور ان کا سامنے تفصیلات رکھ دوں تاکہ اعمال کا ذوق و شوق بڑھ جائے اور لوگ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں گے، خوش کریں گے۔ تو چنانچہ ازراہ شفقت، چونکہ آپ سراپا رحمت تھے تو آپ نے یہ کام کیا۔ آج ہم ان کی اسی رحمت و شفقت سے استفادہ کرتے ہوئے آپ لوگوں تک ان کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اس پورے پیغام کو، ان تمام باتوں کو ہماری نہیں اپنے آقا کا پیغام سمجھ کر بہت دل کی خوشی سے قبول کریں، اس کو ذہن میں بٹھائیں، اور آنے والے دنوں میں ماہ مبارک کا ایک ایک دن ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی شانہ
رمضان المبارک کی کما حقہ قدر کرنے میں غیبی مدد فرمائے، اور ان مشکلات کو جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لیے رحمت بنائے، اور ان مشکلات کے جلد ختم ہونے کے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔